اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوما كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله وفي الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال الأولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مسواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. اومن کان میتن اور کیا وہ جو کان میتن جو مردہ ہو فاحییناہ جو مردہ تھا اور فاحییناہ جس نے ہم نے زندہ کیا وجعلنا لہ نورا اور دیا ہم نے اسے نور یا بنا دیا ہم نے اس کے لیے نور یمشی بھی جس کے روشنی میں وہ چلتا ہے فی الناس لوگوں میں کمن مسلہ کیا اس شخص کی مثال کی طرح کہ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہو سکتی ہے جو فی ظلماتی جو اندھیروں میں ہو لیس خارج منہا جو نکلنے والا نہ ہو اس میں سے نکلنے والا نہیں ہے کذالک اسی طرح زین للکافرین ہم نے مزین کر دیے گئے کافروں کے لیے ما کانوا یعملون جس میں وہ جو وہ کرتے ہیں وکذالک جعلنا اور اسی طرح بنائے ہم نے فی کل قریۃ ہر بستی میں بنا دی ہم نے اکابرا اس کے سب سے بڑوں کو مجرمیہ سب بڑے مجرموں کو اس میں یمکروا فیہا تاکہ وہ مکر کریا چالیں چلیں اس میں تاکہ وہ اپنے مکر و فریب اس میں کریں وَيَمْكُرُونَ اور وہ نہیں وہ مکر و فریب کرتے الا مگر بِأَنفُسِهِمْ اپنی ذات کے لیے وما یشعرون وہ اس کا شعور نہیں رکھتے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی قالوا وہ تو کہتے ہیں لن نؤمن ہرگز ہم نہیں ایمان لائیں گے حتی یہاں تک کہ نؤتا ہمیں دیا جائے مثلا اس کے مثل ما اوتیا جو دیا گیا رسول اللہ کے رسولوں کو اللہ عالم اور اللہ خوب جاننے والا ہے حیث جہاں یجعل رسالتا
جہاں اس نے دینی ہے، جہاں رکھنی ہے اپنی رسالت، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کس کو اپنی رسالت دینی ہے۔ سیصیب الذین، پر قریب پہنچے گی، سیصیب ان قریب ضرور پہنچے گی، الذین اجرموا جو وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا یا جو مجرم ہیں، صغار ذلت عند اللہ اللہ کے نزدیک، وعذاب شدید بما كانوا یمکرون، اور عذاب شدید عذاب بما كانوا اس بنا پر جو وہ مکر کیا کرتے تھے یا جو مکر و فریب کیا کرتے تھے۔ فمن یرید اللہ، اور جس کے لیے چاہے ارادہ ہے، جس کے لیے اللہ ارادہ کر لے، ان یہدیہ کہ یہ اس کو ہدایت دے، یشرح صدرہ الاسلام تو وہ کھول دیتا ہے اس کا سینہ، یشرح وہ کھول دیتا ہے، صدرہ اس کا سینہ، للاسلام اسلام کے لیے۔ ومن یرید ان یضلہ، اور ارادہ کرے جس کے لیے اللہ ان یضلہ کہ وہ گمراہ کرے اسے، یجعل صدرہ تو وہ کر دیتا ہے اس کا سینہ، ضیقاً یعنی کہ ضیقاً ضیقاً بھینچا ہوا، یعنی کہ سخت بھینچا، حرجن سخت بھینچا ہوا، سخت یعنی کہ اس طرح کرتا ہے سینہ تنگ کر دیتا ہے جیسے بہت گھٹا ہوا ہو، کأنما گویا کہ وہ یصعد تاکہ اس طرح جس طرح کہ وہ چڑھ رہا ہو فی السماء آسمان میں، یعنی جب اونچائی پہ چڑھ رہا ہو تو جس طرح سے اونچائی پہ چڑھتے ہوئے انسان کا سینہ سانس پھولتا ہے اس طرح اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ کذالک اس طرح یجعل اللہ الرجس علی الذین کر دیتا ہے اللہ، گندگی ڈال دیتا ہے اللہ، علی الذین ان لوگوں پر، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، وہذا صراط ربک مستقیما اور یہ ہے سیدھا راستہ، سیدھا راستہ تیرے رب کا، مستقیمہ یہ ہے سیدھا راستہ تیرے رب کا۔ قد فصلنا الآیات یقیناً فصلنا ہم نے کھول کھول بیان کر دی ہیں، آیات لقوم یذکرون ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، لہم دار السلام ان کے لیے ہے سلامتی کے گھر، یعنی کہ جنت ان کے سلامتی گھر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، وہوا اور وہی ہے ولیہم ان کا دوست، بما کانوا یعملون اس بنا پر جو وہ کیا کرتے تھے، جو عمل کرتے تھے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اور اس دن جس دن وہ جمع کرے گا انہیں، جمیعہ اکٹھے یعنی سب کو سب، پھر وہ کہے گا یا معاشر الجنی اے معاشر الجنی اے جنوں کے گروہ، قد استکثرتم یقیناً تکثرتم تم نے بہت زیادہ حاصل کیا، کثرت سے تکثرتم تم نے بہت زیادہ حاصل کیا، من الانس انسانوں میں سے، انسانوں سے، وقالا اور کہیں گے اولیاءہم ان کے اولیاء ہیں ان کے ساتھی، کون؟ من الانس انسانوں میں سے ان کے ساتھی تھے جنہوں کہ وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، استمتع بعضنا ہم نے فائدہ اٹھایا، بعضنا ہم میں سے بعض نے، ببعض بعض سے، وبلغنا اجلنا الذی اور بلغنا ہم پہنچ گئے، اجلنا الذی اس مدت پر، الذی جو اجلت لنا جو تو نے مقرر کی، جو مدت تھی ہمارے لیے، لنا ہمارے لیے، قال اللہ تعالیٰ فرمائے گا النار مسواکم، النار جہنم، مسواکم ٹھکانہ ہے تمہارا، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہو، فیہا اس میں، الا مگر ہمیشہ رہنے والے ہو اس میں، الا مگر ما شاء اللہ جو اللہ چاہے، جا کر اگر اللہ چاہے تو پھر کو وہاں سے دوسری جگہ پہ، ان ربک حکیم علیم بے شک تمہارا رب حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے، حکیم حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا، وکذالک اور اسی طرح نولی ہم مسلط کر دیتے ہیں یا ہم دوست بنا دیتے ہیں، بعض الظالمین بعض ظالموں کا بعض ظالموں کو بعض کا دوست بنا دیتے ہیں یا مسلط کر دیتے ہیں، بما کانوا یکسبون اس بنا پر جو وہ کمایا کرتے تھے یا جو وہ کیا کرتے تھے، اس بنا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں مثال دے رہے ہیں، وَكَانَ كَائِنًا مَيْتًا أَحْيَيْنَاهُ کہ ایک شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا، پھر اس کو ایسی روشنی اس کو دے دی جس کی مدد سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر کو یعنی میت مردہ قرار دیا، یعنی کافر سے یہاں پہ ان کو یعنی کافر ہیں یہ جن کو یہاں بتایا کہ کافر ہیں جس کو مردہ قرار دیا گیا، اور مومن کو حی ہے، مومن کو زندہ قرار دیا۔ تو اس لیے کس طرح ہے کہ کافر جو ہے بالکل کفر و ضلالت کی تاریکی میں بھٹکتا پھرتا ہے تو اس سے وہ نکل ہی نہیں پاتا، تو اس کے نتیجہ جو ہے وہ ہلاکت بربادی ہے، اور مومن کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ایمان کے ذریعے سے زندہ کر دیا، جس سے زندگی کرائے اس کی روشن ہو جاتی ہے. یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو مردہ تھا، یعنی جس کو کچھ پتہ نہیں تھا زندہ، پھر ہم نے اس کو روشنی دی، یعنی ہمیں ایمان کی روشنی دی، تو پھر اس میں چلتا پھرتا ہے، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتا، لوگوں میں چلتا پھرتا ہے. تو وہ شخص کی طرح تو ہو نہیں سکتا جس کو جو اندھیروں میں چل رہا ہے اور جو اس سے نکل بھی نہیں سکتا، نکلنے والا ہے بھی نہیں. تو دونوں یہ برابر دونوں ہو نہیں سکتے تھے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسلمان کی یعنی مومن کی جو ہے مثال دی ہے زندگی سے، یعنی وہ زندہ ہے، اور جو مومن نہیں ہے کافر ہے وہ اسی طرح جیسے مردہ ہے، اس نے کچھ سنتا ہے اس کو کچھ سنائی نہیں دیتا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دیں، اللہ ولی الذین آمنوا، ہم نے پڑھا سورہ بقرہ میں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرج من الظلمات الی النور، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے. والذین کفروا اولیاءهم طاغوت، اور وہ لوگ جن کفر کیا ان کے دوست باطل طاغوت ہیں. یخرجونهم من الظلمات من النور الی الظلمات، وہ نکالتے ہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ جہنم والے اور ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور سورہ ہود میں مثال دی، مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، دونوں گروہوں کی مثال اندھے اور بہرے اور دیکھنے والا اور سننے والا. یہ کہیں اندھا ہے اور دوسرا اور بہرا ہے، دوسرا ہے اس کے مقابلے میں دیکھنے والا اور سننے والا ہے. حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں مثال میں ایک جیسے ہیں، برابر ہیں؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے سورہ فاتر میں فرمایا تھا، وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے. ولا الظلمات ولا النور، اور نہ اندھیرے اور روشنی برابر ہیں. ولا الظل ولا الحرور، اور نہ سایہ اور دھوپ. وما یستوی الاحیاء ولا اموات، اور نہ برابر ہیں زندے اور نہ مردے. ان اللہ یسمع من یشاء، اور اللہ تعالیٰ سنا دیتا ہے جسے چاہتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، اور تو ہرگز اسے نہیں سنانے والا جو قبروں میں ہے. ان انت الا نذیر، نہیں آپ مگر صرف ڈرانے والے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں یہ بتایا کہ مثال دی گئی ہے. اور اسی طرح بھی ہے کہ یہ جیسے ہم اس کو بھی مثال بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا اس کے اللہ کے رسول نے قبرستان سے مثال دی. جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ سمجھو کہ قبرستان ہے، یعنی مردہ وہاں بستے ہیں. جس میں قرآن نہیں پڑھا جاتا سمجھو اس گھر میں مردہ رہتے ہیں. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں ہدایت دی اور ہم الحمدللہ روزانہ قرآن پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھر قبرستان نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اور ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہم زندہ میں سے ہیں، زندہ لوگوں میں سے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی اور جو اپنے نور کے ساتھ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، اس طرح بنا جو مزین کر دیے گئے کافروں کے لیے وہ چیزیں جو جس میں وہ چلتے پھرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي لِكُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اور پھر ہم نے بنا دیے ہر بستی میں سے، اس طرح ہم نے ہر بستی بڑے بڑے مجرم کھڑے کر دیے تاکہ وہ خوب خوب سازشیں کرے، مکر و فریب کریں. یعنی جتنے بھی بڑے ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم نے کوئی آیت پڑھی ہے قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ ہر بستی کے جو سردار ہوتے ہیں، جو سردار وہی انکار کرتے ہیں ہمیشہ. ہم کہتے ہیں ملائک و کالا ملائک، تو یہ سرداروں نے کہا یہ سردار ہی ہوتے ہیں. بڑے لوگ جو ہوتے ہیں تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بستیوں میں بستی میں ہر مجرم کو، بڑوں کو ہر بستی میں ہمیشہ نبی کا یا جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں نیک کام، ان کا دشمنی کرتے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے ان کو ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ حق کے مقابلے میں کھڑے ہونا چاہیں تو اللہ کھڑے ہو جائیں. لوگوں کو سیدھے راستے شروع مکر و فریب کرتے ہیں، روکتے بھی ہیں، پھر چال بازیاں بھی کرتے ہیں، حق پرستوں کو آزمائش میں وہ ڈالتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرح کو حق پرستوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے. اس کے مقابلے میں جہاں ان کی آزمائش ہوتی ہے تو مومنین و صادقین کی بھی صلاحیتیں مزید پھر اجاگر ہوتی ہیں اور وہ پھر وہ غیرت ایمانی کو جلا بخشتی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہم نے آپ کی اس بستی میں بڑے بڑے مجرم پیدا کیے ہیں جو کفر کے سرغنہ ہیں، اس کی طرف دعوت دینے والے، اللہ کے راستے میں رکاوٹ بننے والے ہیں اور آپ کے مخالفت و دعوت کرنے والے ہیں، اسی طرح آپ سے پہلے رسولوں کو بھی اسی طرح ایک مجرموں اور مخالفتوں اور ان کی دعوتوں کا واسطہ پڑتا رہا ہے. لیکن انجام کار عافیت و فتح و نصرت تو انبیاء ہی کو حاصل ہوتی ہے.
تو مکر سے مراد ہے کہ ان مجرمین اپنے ماننے والوں کو ایسی چکنی چپڑی باتیں سناتے ہیں، ان کی طرف گمراہی کی دعوت دیتے ہیں. تو یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اسی طرح کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کی آزمائش کے لیے ان کو مقام بھی دیتا ہے اور ان کو پیسہ بھی دیا اور انہیں ڈھیل بھی دیتا ہے. اور یہ آج کل ہمارے یہاں بڑی آسانی سے ہم دیکھا جا سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں جتنے بڑے بڑے جرائم پیش ہیں، جتنے بڑے کرپٹ، وہ سب ہمارے سروں پہ سوار ہیں. تو ہمیں تو آج یہ بات صاف نظر آتی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِينَ لِيَمْكُرُوا فِيهَا. وہ اپنے چال بازوں سے کس طرح دھوکہ دیتے ہیں. مگر یہ کہ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اسی طرح ہر بات دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها. ہم نے کسی بس میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر اسے خوشحال لوگوں نے کہا انا بما ارسلتم به کافرون. بے شک ہم اس چیز کو جو تم دیے کر بھیجے گئے ہو منکر ہیں. وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا. انہوں نے کہا کہ ہم مال اور اولاد میں آپ سے زیادہ ہیں. وما نحن معذبین. اور ہرگز ہم عذاب دیے جانے والے نہیں ہیں. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. کہہ دے کہ بے شک میرا رب رزق فراہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون. مگر اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں. اور پھر یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے. بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کو فرماتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا. اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کو ہلاک کر دیں تو خوشحالوں کو حکم دیتے ہیں فسخوا. پھر وہ فسخوا فیہا، پھر وہ اس میں نافرمانیاں کرتے، پھر حکم نہیں مانتے، پھر وہ نافرمانی ہوتے ہیں. تو اپنے یہاں بھی دیکھ لیں جتنی ہماری یہاں اونچی سوسائٹی میں کسی چیز کو برا سمجھتے نہیں ہیں. بڑی سی بڑی برائی کو وہ سمجھتے نہیں کہ بھی کوئی برائی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ تبارک رحم فرمائے کہ یہاں تو کہا کہ جس بستی کو اللہ ہلاک کرنا چاہتے ہیں اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتا ہے پھر نافرمانیاں کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ بھی رحم فرمائے. پھر وہ کہتے ہیں وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ. پھر وہ کہتے ہیں ویسے ایک ہی ان کی چل کے ہمیشہ سارے دلائل سب کچھ آنے کے باوجود ان کو ایک ہی بات دہراتے ہیں جیسے پہلے انبیاء کی قوم پر معجزے دکھائے گئے تھے ویسے معجزے ہمیں بھی دکھائے جائیں تو ہم ایمان لائیں گے. یعنی جیسے ان پہ رسول اترا کرتے تھے فرشتے تو ہم بھی ان کو اترتے ہوئے دیکھیں. یعنی کوئی نشانی کوئی بھی دلیل آتی تو یہ کہتے اس سے تو ایمان لائیں گے نہیں جب تک فرشتے ہمارے پاس بھی اللہ تعالیٰ کی رسالت نہیں آتی. یعنی ہم فرشتوں کو خود نہ دیکھ لیں جس طرح وہ رسولوں کے پاس رسالت نبوت لے کر آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل الينا ملائكه ونرى ربنا. سورہ فرقان میں آتے ہیں اور جن لوگوں نے کہا جو ہماری ملاقات کی امید ہے ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے اور یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیتے. یعنی وہ یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ ہم کا ہمارے پاس اللہ نے ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجا، ہم کیوں نہیں دیکھ لیتے، ہم رب کو کیوں نہ دیکھ لیں. تو یہ بہت بڑی عجیب سی ان کی حرکت ہے جو یہ سنا کرتے تھے. تو یہاں اس معاملے کو ڈاکٹر اسرار احمد نے یوں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ اللہ تبارک حکمت کی حکمت کو یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معجزے پرانے قوموں کو دکھایا. اس معاملے کو یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے حکمت کے مطابق جنہیں مناسب سمجھا جسے مناسب ہر قوم ہر امت کے لیے ویسا ہی معاملہ فرمایا. پرانی امتوں کو حسی معجزے دکھائے گئے ان کے لیے کہ وہ انسانیت کا دور بچپنا تھا، طفولیت تھا. جب تک انسانیت کا اجتماعی شعور حد بلاغت کو نہیں پہنچا تھا تب تک حصی موضوعات کا ظہور ہی مناسب تھا. جیسے کہتے ہیں کہ بچے کو بہلانے کے لیے کھلونے دیے جاتے ہیں لیکن شعور کی عمر کو پہنچ کر تو اس کے لیے عقل اور حکمت کی تعلیم ضروری ہو جاتی ہے. لہٰذا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت بنی نوع انسان بحثیت مجموعی سنجیدگی اور شعور کی عمر کو پہنچ چکے تھے تو اس لیے اس کو حسی اور وقتی موضوع کے بجائے ایک ایسا موضوع دیا گیا جو دائمی بھی ہو اور علم و حکمت کا منبع و شاہکار یعنی قرآن مجید. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا موضوع یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہمیشہ پہلے جو موضوع ہے وہ انبیاء کے ساتھ ہی وہ ختم بھی ہو گئے. جتنے موضوع دیے گئے جو نبی جو دنیا سے چلے گئے ان کے ساتھ موضوع بھی چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع یہ کہ یہ قرآن کریم رہتی دنیا تک قیامت تک یہ رہے گا. اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے جو بھی چاہے اس کے سینوں میں بھی اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا تھا. اللہ نے اس کی حفاظت کا انتظام بھی کیا ہے کہ اس کی وہ معجزہ جو اللہ کے رسول کو دیا گیا وہ قیامت تک موجود ہوگا اور لوگوں کے سینوں میں بھی رہے گا. باقی لوگ جتنے بھی معجزے آئے وہ انبیاء کرام کے ساتھ ہی رخصت ہو گئے.
پھر اللہ تعالیٰ اللہ عالم حیث یجعل الرسالہ، اللہ جانتا ہے کہ کس کے لیے کس کو اس کو رسالت دینی ہے اور کس کو نہیں دینی، یعنی نبوت کو رسالت یہ تو اللہ کی طرف سے دی ہوئی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نبوت کی امانت تو اس سپرد کر دیتا ہے، اور وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ رسالت کسے عطا فرمائے اور مخلوق میں سے کون اس کے زیادہ اس کے لیے موضوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تو انتخاب کرتا ہے، تو ان کی مرضی تو نہیں چلتی لوگوں کی مرضی سے کہ جی جو ہماری مرضی سے ہمارے بڑوں کو دے دیا جائے، تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے لیے کون بہتر ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، وہ اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے چنتا ہے اور لوگوں میں سے بھی، یہ اللہ تبارک اللہ یستفی چنتا ہے من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، اور اللہ سب کچھ سننے والا سب کو دیکھنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کہ اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا رَأَوْكَ أَن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب آپ وہ دیکھتے تجھے دیکھتے ہیں تو تجھے مذاق بناتے ہیں، نہیں مذاق بناتے ہیں۔ اللہ حضوا احاذ الذی بعث رسولہ، وہ جو کہتے ہیں کہ کیا یہی ہے جسے اللہ رسول بنا کر بھیجا، یعنی یہ مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے تعالیٰ۔ سیدنا واصف بن فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم میں سے اسماعیل کو برگزیدہ کیا، پھر اولاد اسماعیل سے بنو کنانہ کا انتخاب کیا، اور بنو کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو ممتاز کیا، اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب کیا۔ تو اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کو رسالت دینی ہے اور کس کو نہیں دینی، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو اپنی رسالت دینی ہے۔ اور یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، یہ ایک دن آئے گا کہ پھر اللہ کی طرف سے بہت بڑی ان کی، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی وعید ہے کہ ذلت آمیز عذاب ان کو دیا جائے گا۔ ان کو اب سمجھ آ نہیں رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، مگر ایک دن آئے گا کہ جب وہ ان کو عذاب دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے بہت بڑی وعید ہے، سزنش ہے ان کی طرف کہ لوگوں کو تکبر کا اظہار کرتے ہوئے رسولوں کی اتباع نہ کریں، ان کے لائے دین اور شریعت کے سامنے سر اطاعت نہ جھکائیں، تو روز قیامت انہیں اللہ کے سامنے دائمی ذلت اور رسوائی کا اس سے دوچار ہونا پڑے گا۔ دنیا میں انہوں نے تکبر کو اختیار کیا تھا، اس لیے سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ آخرت میں انہیں ذلت اور رسوائی میں مبتلا ضرور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ مومن میں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ انقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ رحم فرمائے۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا جس کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اگر تیرے پاس دنیا اور جو کچھ اس میں ہے جو سب کچھ ہوتا تو کیا اس کو فدیہ میں دے کر اپنے آپ کو عذاب سے چھڑا لیتا؟ تو کہے گا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو میں نے تو اس سے بہت آسان بات چاہی تھی جس میں کچھ خرچ بھی نہ تھا۔ جب تو آدم کی پشت تھا تو میں نے کہا تھا کہ تو شرک نہ کرنا، میں تجھے جہنم سے بچا لوں گا، لیکن تو نے نہ مانا اور شرک کیا۔ اسی طرح سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اہل دوزخ میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا تو دنیا میں سب سے زیادہ آسودہ اور خوشحال تھا، اور اسے جہنم کا ایک بار غوطہ دیا جائے گا، پھر اسے پوچھا جائے گا اے ابن آدم، کیا تو نے دنیا میں کبھی آرام دیکھا تھا؟ کیا تجھ پہ کوئی چین کا کوئی لمحہ آیا تھا؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم اے میرے رب کبھی بھی نہیں، یعنی یہ جہنم کا ایسا عذاب ہوگا۔ اسی طرح سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن ہر دھوکے باز کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے فلاں بن فلاں کی دھوکے بازی کا نشان۔ اس طرح سے عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذلت اور رسوائی اس شخص کا مقدر بنا دی گئی ہے جس نے میرے دین کی مخالفت کی، یعنی جس نے بھی دین کی مخالفت کی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رسوائی، صغار رسوائی عند اللہ کے بعد عذاب اور عذاب شدید ہے، اس بنا پر جو یہ بکاریاں کرتے تھے، مکر و فریب کرتا تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا زبردست سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ بتا دے کہ جس کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ اس کو ہدایت دے تو اس کے لیے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی شرح صدر اللہ تعالیٰ کی وہ خاص نعمت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ علم نشرح میں ہم نے پڑھتے ہیں علم نشرح لک صدرک، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول پہ احسان جتایا کہ ہم نے یہ کیسا ہے کہ ہم نے تیرا سینہ کھول دیا۔ تو یہاں پہ بھی شرح صدر سے بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں اس کے لیے اس کا سینہ کھول دیتے ہیں اسلام کے لیے۔
اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی بھلائی چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتی ہے. تو سینہ کھولنے مطلب اس کو دین کی سمجھ، وہ دین کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اس کو دین کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ دعا کرنی چاہیے، اللہ ربنا نور قلوبنا بالایمان، اے اللہ ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما دے، واشرح صدورنا للاسلام، اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی بات نہیں، بصیرت مانگنی چاہیے جس کی وجہ سے اسلام کی ہر چیز ہمیں صحیح درست نظر آئے. جب ایک بندہ مومن میں ایسی بصیرت پیدا ہو جاتی پھر وہ ہر قدم پر، ہر موڑ پر اس کو اپنے اندر سے ایک آواز سنائی دیتی ہے کہ اس کے جو عمل کر رہا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ میرے عمل جو کر رہا ہوں اس کو ٹھیک کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں. اسے جب غلطی ہوتی ہے تو اس کو فوراً اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ غلط کام ہو رہا ہے، تو یعنی اس کے اندر کی فطرت سلیمہ اور نیکی کے جذبے آپس میں مطابقت ان کی ہو جاتی ہے. پھر اس کو دین کی کوئی بھی بات، کوئی بھی حکم اس کو اجنبی محسوس نہیں ہوتا. دین کی کوئی بات یا کوئی بھی حکم آتا ہے تو پھر وہ اس پہ آسانی سے عمل کرنے کو تیار ہوتا ہے. اس کا پھر سینہ تنگ نہیں ہوتا، جس طرح آگے ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کو اسلام کی باتیں اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا تو پھر ان کو اسلام کی کیسے چیزیں لگتی ہیں. تو جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کو ہدایت مل جائے یا اس جس کا، تو پھر اس کو اسلام کے لیے اس کا سینہ کو کھول دیتے ہیں. اور دوسرا ہے جو گمراہی جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر ارادہ کرتا ہے تو اس کو پھر ہے اس شخص کے لیے جو گمراہی چاہتا ہے، اس کی خواہش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی گمراہی کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح تنگ نہیں کرتا سینہ، اسی طرح کرتا ہے جب وہ گمراہی خود ہی چاہتا ہے، خواہش ہی کرتا ہے تو پھر وہ اللہ تبارک دروازہ کھول دیتا ہے، اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے اور ایمان میں داخل ہونے کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. اس کا دل سینہ اتنا تنگ ہوتا ہے کہ اس طرح لگتا ہے جیسے وہ خوب اونچائی پہ چڑھ رہا اور چڑھ سکتا نہیں ہے. وہ اس کا بالکل اس طرح دل کی دھڑکن جس طرح اوپر چڑھتے تیز ہو جاتی ہے تو اس کا سینہ بھی بہت زیادہ تنگ ہوتا ہے. جب اسلام کی بات سننے کوئی بھی کام سنے گا تو اس کو مشکل ہو جائے گی کہ یہ مجھے کیا بتا دیا گیا. یہ اس کے لیے مسئلہ. حرج کہتے ہیں اصل میں ایسی تنگ جگہ کو، جیسا گنجان اور بالکل تنگ جگہ یا ایسے گنجان درختوں کو جن کے چلنے کے والے جانور بھی نہ پہنچ سکتے ہوں، اتنے گنجان اتنی تنگ جگہ ہو. اور رجسم کے لفظی معنی گندگی کے ہیں. تو اس کی علماء نے تفسیر کیا لا یؤمنون کذالک یجعل اللہ رجسا علی الذین لا یؤمنون، اور کوئی گندگی اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیتا ان لوگوں پر تو ایمان نہیں لاتے. رزق کے معنی بتائے گئے، شیطان بھی ہے، عذاب بھی ہے، دنیا میں لعنت بھی اور آخرت میں عذاب بھی، یہ وغیرہ ہے. یعنی رزق ہر وہ چیز ہے جو خیر سے خالی ہو. اس کے معنی سب یعنی جو بھی چیز خیر سے خالی ہو وہ کیا ہے، وہ رزق ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں پہ ڈال دیتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے. ھذا صراط ربک مستقیم، اور یہ تیرے رب کی طرف سے صراط مستقیم ہے جس پہ چلنے کی ہمیں ہدایت دی گئی ہے. فمن يهد الله يشرح صدر الاسلام فمن شرح صدره للاسلام فهو على نور من ربه. کیا وہ شخص جو سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے سب رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے، یعنی جس کا سینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول دیا تو پھر وہ روشنی پر ہی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہذا صراط ربک مستقیم ہے قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، یعنی یہ تمہارا رب کا راستہ ہے سیدھا. اور وہ کس کے لیے ہے؟ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، وہ لوگوں کو لے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے خاص قول کھول کر بیان کرتی ہیں ہماری آیات. یعنی کہ اشارہ ہے اسلام قرآن و حدیث توحید اور ایمان کی طرف. اللہ تعالیٰ نے پچھلے جو لوگوں کا حال، ان کے طور طریقے بیان کرنے کے بعد دین اسلام اور حق کی فضیلت بیان کی ہے. سیدنا مقدام بن مہدی قرب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، آپ سے فرمایا لوگوں یاد رکھو قرآن ہی کی طرح ایک اور چیز یعنی حدیث مجھے اللہ کی طرف سے دی گئی ہے. خبردار ایک وقت آئے گا کہ ایک پیٹ بھرا یعنی متکبر شخص اپنے مسند پر بیٹھا تکیہ لگائے بیٹھا اور کہے گا لوگوں تمہارے لیے قرآن ہی کافی ہے، اس میں جو چیز ہے حلال اور وہی بس وہی حلال ہے، اور جو چیز حرام ہے بس وہی حرام ہے، یعنی وہ حدیث کا انکار کرے گا. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ ساتھ ایک قرآن کو تفسیر بتانے والا ایک اپنا رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے کہ وہ جو بتائیں گے اصل تشریح وہ ہوگی. قرآن کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانی ہے. باقی ایک وقت آئے کہ متکبر شخص یہ کہے گا کہ بس قرآن ہی میرے لیے کافی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے پہلے سے ہی ہمیں خبردار کر دے کہ ایک وقت ایسا آئے گا تو دھیان رکھو. یعنی حدیث کا انکار کیا جائے گا. آج بہت سے لوگ ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں ہمارے قرآن ہی کا گھر ہے. قرآن میں حالانکہ قرآن میں ہر بات نہیں بتائی گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بھیجا ہے جو آپ کو اس کی
تشریح بتاتا ہے، قرآن کو سمجھاتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، لگا تو وہ تمہاری سامنے اس کی آیات پڑھتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، یعنی کہ تم کو سمجھاتا ہے۔ پھر کہا لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون، لہم دار السلام، یہ تو ان کے لیے دار السلام ہے، یعنی کہ سلامتی کا گھر، یعنی جنت ہے۔ دار السلام سے مراد جنت ہے، یعنی دین اسلام پر چلنے والوں کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے، انہیں اپنی محبت سے نوازے گا، اور ان کا حافظ و ناصر اللہ ہی ہوگا، یعنی ان کا ولی، ان کا دوست۔ کس بنا پر؟ بما کانوا یعملون، یعنی اس بنا پر کہ جو کرتے رہے، یعنی کہ جو اعمال کرتے رہے اللہ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق، اللہ کے احکامات اور اللہ کے رسول کا طریقہ، دو ہی چیزیں ہیں، بتانے والی ذات اللہ کی، اور کروانے والی ذات، طریقہ بتانے والی ذات یعنی سنت، اللہ کے رسول کی سنت، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے نہیں۔ تو جو ان پہ چلے گا ان کے لیے دارالسلام جنت ہوگی۔ تو جنت کیسی ہوگی؟ جیسے ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ باغوں اور چشمے میں ہوں گے، ادخلوها بسلام آمنین، جس میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ، ونزعنا فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین، اور ہم ان کے سینوں میں جو بھی کینہ ہے نکال دیں گے، یعنی دنیا میں جو بھی کسی کے لیے، کسی ایک دوسرے کے لیے اگر کینہ ہے، حسد ہے، تو وہاں جو جنت میں پہنچیں گے سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نکال دے گا، اور کیا کرے گا؟ پھر آل غل اخوانن اللہ سلم تخت، بھائی بھائی بن کر تخت پر آمنے سامنے بیٹھے، یعنی بھائیوں میں، اس کا مطلب ہے کہ بھائیوں میں کوئی کینہ ہونا نہیں چاہیے، بھائیوں میں بھی کوئی ایک دوسرے کے لیے کینہ ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھائیوں کی مثال تو اس طرح دے رہا ہے کہ ان کے سینوں میں کوئی کینہ نہیں، ایک دوسرے کے مخلص، ایک دوسرے کے صحیح خیر خواہ ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی جن لوگوں کے دنیا میں اگر کچھ تھوڑی بہت رنجشیں تھیں، اور جب وہ جنت میں جائیں گے تو سب کے سینے سے صاف ہو جائیں گے۔ لا یمسهم فیہا نصب وما هم منها بمخرجین، اس میں انہیں نہ کوئی تھکاوٹ چھوئے گی اور نہ اسے کبھی نکالے جانے والے ہیں، یعنی ہمیشہ ہمیشہ وہ وہاں پہ رہیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس دن جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، سب کو، کس کو؟ سب انسانوں کو اور جنوں کو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جنوں سے مخاطب ہو کے کہے گا، یا معاشر الجن، اے جن کے گروہ جن، قد استکثرتم من الانس، تم نے بہت زیادہ بہت فائدہ اٹھایا انسانوں سے، یعنی جنوں سے، انسانوں سے تم نے بہت زیادہ فائدہ، تم نے انسانوں کو اغوا کیا، گمراہ کر کے بہت سے فائدے اٹھائے۔ ہوتا نا کہ بہت سے لوگ جنوں کی اس زمانے میں پناہ مانگ کر، ابھی بھی جنوں سے ڈرتے ہیں، اور کسی جگہ میں جنت میں کسی جنگل میں جایا کرتے تھے تو وہاں پہ آواز دے کے کہتے تھے کہ اے اس علاقے کے جو جن، ہم تیری پناہ میں آتے تو ہماری بات کرتے، وہ جن پھر اور مغرور ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جن میں فَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ بلا شبہ بات ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے بعض لوگوں کی پناہ پکڑتے تھے، تو انہوں نے ان جنوں کو سرکش اور زیادہ کر، یعنی وہ جب جن کی پناہ مانگتے تھے وہ بہت زیادہ وہ سرکش پن بن گئے جن تو پھر اللہ تعالیٰ ویسے کہتا ہے کہ علم عہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبد شیطان، سورہ یاسین میں جیسے کہہ رہے ہیں، کیا میں نے تمہیں تاکید نہ کی تھی اے اولاد آدم کی شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے کھلا دشمن ہے، وانی عبودون، اور صرف میری ہی بات کرنا، ھذا صراط مستقیم، سیدھا راستہ ہے، وَلَقَدْ ضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور بلا شبہ یقین اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا۔ تو شیطان کو نے جنوں میں سے نا شیطان بھی، تو اس نے بہت سے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا۔ افلم تکونوا تعقلون، اور کیا تم صحیح سمجھتے، یا تمہاری سمجھ میں بات آتی نہیں؟ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنوں سے کہے تو انہیں بہت زیادہ فائدہ اٹھایا، تو پھر ان کے جو ساتھی ہوں گے، وقال اولیاءهم من الانس، انسانوں میں سے جو ان کے ساتھی ہوں وہ کہیں ربنا، اے ہمارا رب، استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، کہ ہم نے فائدہ ایک دوسرے سے، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، جنہوں نے بھی اٹھایا انسانوں نے بھی فائدہ اٹھایا، یعنی انسانوں کا فائدہ اٹھانا یہ کہ انہوں نے ان کے گمراہی کی، جنوں کا تو فائدہ اٹھانا ہے کہ انہوں نے انسانوں کو گمراہی کی دعوت دی اور انسانوں سے قبول کر لیا، جبکہ انسانوں نے جنوں سے فائدہ اٹھایا کہ انہوں نے ان کی طرف سے گناہ اور برے کام سیکھے، جنوں کے ذریعے غیب کا علم حاصل کرنے کا دھندا بھی اس میں جو خوب شامل رہا، انہوں نے کوشش کی کہ جو غیب کی خبریں ہمیں پہنچا دیں گے، جن قابو کرتے ہیں پھر ان سے الٹی سیدھی خبریں لیتے ہیں، جس طرح تھا کہ حل نبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک نسیم، ہر زبردست جھوٹے سخت گناہ گار پر اترتے ہیں، یعنی شیاطین جو ہیں وہ جن کس پر اترتے ہیں؟ جو ہر کوئی زبردست جھوٹا سخت گناہ گار ہوتا ہے،
युल्कून अस्मा व अक्सरहुम काज़िबून, वो सुनी सुनाई बात ला डालते उनमें से अक्सर झूठे हैं। सुनी सुनाई बात थोड़ी सी लाते फिर आके सुनाते तो वो अक्सर झूठे होते हैं। होता ये है कि सैयद आयशा बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, फरिश्ते अनान में नाजिल होते हैं और अनान बादल को कहते हैं। फिर आसमान में जिस काम का फैसला होता है आपस में उसका जिक्र करते हैं, यानी फरिश्ते आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। इस मौका पर शयातीन उनमें से कोई बात उचक लेते हैं, यानी शयातीन ऊपर जाते हैं आसमानों पर, वो कोई बात उचक लेते हैं और उसे सुन लेते हैं। फिर वो बात काहिनों को अलका कर देते हैं, यानी जो काहिन होते हैं, जो नजूमी बैठे होते हैं, तो कोई कोई बहुत छोटी सी बात उनके उसके दिल में डाल देते हैं। फिर वो उसमें से सो झूठ अपनी तरफ से मिला देते हैं और फिर वो यहाँ पे आके इल्म नजूम का प्रचार कर रहे होते हैं। फिर हम कहते हैं जब आज उसने फलां वक्त ये बात बताई थी, सच्ची बात हुई, तो आइंदा की बात भी जो बता रहा है ये बिल्कुल सच्ची ही होगी, कि हम भी उस पर यकीन कर लेते हैं। तो ये है तरीका, ये है कि वो करते इसलिए हैं कि उन्होंने शैतान ने उनके कान में कुछ बात डाल दी थी। फिर वो कहते हैं बलगना अजलना लदी अज्जल तलना, और हम आ गए, यानी हम या जल जन्नम, हर वक्त जन्नम में ये रहेगा, हम आगे उससे जो तूने हमारे लिए मुकर्रर किया था। क़ाल अन्नारु मस्वाकुम ख़ालिदीन फ़ीहा इल्ला मा शा अल्लाह, तुम अल्लाह ताला फरमाएगा तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ, ये तुम्हारा ठिकाना है, हमेशा रहने वाले तुम इसमें, इल्ला मा शा अल्लाह, ये जब यहाँ तक के सिवाय ये कि अल्लाह कुछ और चाहे, यानी अल्लाह जन्म हर वक्त जन्नत में रहेंगे, सिवाय उस वक्त जब अल्लाह ताला उन्हें उसमें से रखना नहीं चाहेगा। यानी उसके अमानी ये भी बयान किए जाते हैं कि सिवाय उन बाज़ औक़ात के जब उन्हें अल्लाह के अलावा, अल्लाह आग के अलावा कोई और अज़ाब देना चाहेगा। मिसाल के तौर पर जब ज़महरीर यानी शदीद तरीन ठंडक अज़ाब देना चाहेगा, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उनको वहाँ से निकाल के और दूसरे अज़ाब की तरफ उनको मोड़ देगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इससे बचाए। वकज़ालिक नुवल्ली बअज़ ज़ालिमीन बअज़न बिमा कानू यक्सिबून, और इस तरह हम बाज़ ज़ालिमों को बना देते हैं ज़ालिमों का दोस्त या मददगार या उनका उनके ऊपर निगरान। वकज़ालिक नुवल्ली बअज़ ज़ालिमीन बअज़न बिमा कानू यक्सिबून, इस बिना पर कि जब वो करते रहे उसका दोस्त बना देते हैं। यानी जिस तरह जिन्नात और इंसान एक दूसरे को अल्लाह ताला ने दोस्त बना दिया, तो इस तरह हम तमाम ज़ालिम और फासिक फाजिर इंसानों को भी उनके अमाल के सबब एक दूसरे का दोस्त बना देते हैं। जैसे अल्लाह तबारक व तआला सूरह तौबा में फरमाते हैं, अल मुनाफिकून वल मुनाफिकातु बअदुहुम मिन बअद, मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें उसके बाद में से बाज से हैं। यामुरून बिल मुनकरी व यनहौन अनिल मारूफ, वो बुराई का हुक्म देते हैं और नेकी से मना करते हैं। व यक़बिदून अयदियहुम, और वो अपने हाथ बंद रखते हैं। नसुल्लाह व नसियहुम, उन्होंने अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह ने उन्हें बुला दिया। इन्नल मुनाफिकून इन्नल मुनाफिकीन हुमुल फासिकून, यकीनन मुनाफिक लोग भी नाफरमान हैं। इसके मुकाबले में अल्लाह ताला उसी सूरह तौबा में मोमिनीन के लिए फरमाते हैं, वल मुमिनून वल मुमिनात बअदुहुम औलिया बअद, मोमिन मर्द और मोमिन औरत एक उसके बाद बाज के दोस्त हैं। यामुरून बिल मारूफ, वो हुक्म देते हैं नेकी का, व यनहौन अनिल मुनकर, और रोकते हैं बुराई से, व युकीमून अस्सलात व यूतून ज़कात, वो कायम करते हैं नमाज और अदा करते हैं ज़कात, व युतीऊन अल्लाह व रसूलहू, और अताअत करते हैं अल्लाह और उसके रसूल की। उलाइक सरयहमुहुमुल्लाह, यानी यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला जरूर रहम फरमाएगा। उलाइक सयरहमुहुमुल्लाह, यही वो लोग जब अल्लाह ताला जरूर रहम फरमाएगा। इन्नल्लाह अज़ीज़ुल हकीम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला बेगालिब और हिकमत वाला है। ये आप देखें कि मोमिन और मोमिनात की जो सिफात बयान की गई, क्या क्या सिफात बयान की, कितनी सिफात उनकी। मोमिन और मोमिनात कौन है? यामुरून बिल मारूफ, वो हुक्म देते हैं मारूफ का और बुराई से रोकते हैं, और साथ साथ क्या करते हैं? व युकीमून अस्सलात व यूतून ज़कात, ये भी जरूरी है। मोमिन है और जो अगर नमाज ना पढ़े तो फिर वो इस कैटेगरी में नहीं आता। मोमिन है और ज़कात ना दे तो फिर उस कैटेगरी में वो आता नहीं है। ये हर चीज़ उसके लिए ज़रूरी है। इस पे जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला रहम करे, अगर हमने इस कैटेगरी में अपने आप को शामिल करना है तो ये काम ज़रूर करना है। यामुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व युकीमून अस्सलात व यूतून ज़कात व युतीऊन अल्लाह व रसूलहू, अल्लाह की और रसूल के अताअत, यानी जो अल्लाह ने पैगाम, अल्लाह ने जो हमें हुक्म दिया उसको मानना है। मेरी मर्जी हो या ना हो, मेरा दिल चाहे ना चाहे, अल्लाह का हुक्म है, मैंने मानना है। अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया, अल्लाह के रसूल का ये तरीका है, मैंने उसको अपनाना है। मेरा दिल चाहे ना चाहे, मेरे दिल की कोई अहमियत नहीं है। जो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आ गया और अल्लाह के रसूल की सुन्नत आ गई, तो हमने इसके मुताबिक
اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. اگر ہم اس کو ڈھالیں گے تو ہم ان لوگوں میں شمار ہوں گے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً رحم فرمائیں گے قیامت کے دن. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کر دے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائیں گے انشاءاللہ قیامت کے دن. اللہم اجعلنا منہم اللہم اجعلنا منہم. اس طرح اللہ تعالیٰ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا اور فرمائے گا تم میں سے جو کوئی جس چیز کی پوجا کیا کرتا تھا اس کے پیچھے لگ جائے. جو سورج کی پوجا کرتا تھا وہ سورج کے پیچھے ہو جائے گا. جو چاند کی پوجا کرتا تھا وہ چاند کے پیچھے ہو جائے گا. اور جو بتوں کی پوجا کرتا تھا بتوں کے پیچھے ہو جائے گا. جس چیز کی اللہ کو چھوڑ کے جن اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے عبادت کرتے تھے سب ان کے ساتھ لگ جائیں گے. تو اللہ وہ بچیں گے جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے اور وہ وہی ہوں گے توحید کے ماننے والے. ایسے ایک اللہ کی بات کرنے بچیں گے بلکہ ہر کوئی اپنے اپنے معبود کے پیچھے لگ کے وہاں سے الگ ہٹ جائے گا. جو اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا وہ وہی ہوگا جس نے صرف اسی کی عبادت کی ہوگی. اسی کے سوا کسی کو نہ پکارا ہوگا, کسی سے مدد نہ چاہی ہوگی, ایک اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہ چاہا ہوگا. وہی بچے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کو جنت الفردوس میں انشاءاللہ جگہ عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کہ ہم سب بھی اس میں شامل ہوں. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ شرک سے بدعات سے بچائے اور ایک اللہ اپنی ہی عبادت کے لیے بھی مخصوص کر دے. خالص اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہوں, اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی عبادت کرنے والے ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب کو صراط مستقیم کا پہ چلائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.